یہ بات بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی سوچ کا رخ جو ہے وہ تبدیل کرو. سوچ کا رخ اس طرح تبدیل کرو کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ نہ رہا ہو. ہے کوئی؟ ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور فضول خیالات آتے رہتے ہیں بسا اوقات، جن سے نہ کوئی فائدہ، جن سے نہ کچھ راحت، نہ کوئی آرام، بس خیالات ہیں چلے آ رہے ہیں. ایک طوفان ہے خیالات کا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کبھی گھر کا خیال آ گیا، کبھی دفتر کا خیال آ گیا، کبھی اپنے پیسوں روپے پیسے کا خیال آ گیا، کبھی خیالات میں مگن ہے انسان ہر وقت. کتنے خیالوں سے تمہیں فائدہ پہنچا ہے ذرا اندازہ کر کے دیکھو. کتنے خیالات صبح سے لے کے شام تک دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے خیالات ایسے ہیں جن سے کچھ تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، دنیا کا یا آخرت کا؟ اکثر و بیشتر نظر آئیں گے کہ فضول خیالات، اکثر و بیشتر یہ نظر آئے گا ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. بس ایسے ہی رو ہے خیالات کی، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے. اس خیالات کی رو کو تھوڑا سا بدل کے دیکھو. کس طرف؟ اپنے پروردگار کی طرف. کہ دیکھو میرے پروردگار نے میرے لیے کیا کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں مجھے، کس طرح مجھے زندگی عطا فرمائی، کس طرح مجھے آنکھیں عطا فرمائی، کس طرح مجھے کان عطا فرمایا، کس طرح مجھے بینائی عطا فرمائی، کس طرح مجھے صحت عطا فرمائی، کس طرح میں صحت مند زندگی گزار رہا ہوں، کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کس طرح مجھے راحت اور آرام مل رہا ہے. ان چیزوں کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. جب کبھی یہ بات ہو جائے گی تو ہر لمحے ہمارا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا کہ اللہ ابھی سردی کا موسم ہے، الحمدللہ آپ نے مجھے اچھے کپڑے دے دیے ہیں کہ جس سے مجھے راحت مل رہی ہے. یا اللہ سردی کے موسم میں چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سہرا کے اندر نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کھلے میں آسمان کے نیچے ہیں، برف باری کے اندر. دیکھو شام کے لوگوں کا حال پڑھ رہے ہوگے، سن رہے ہوگے کس حال میں ہیں شام کے مہاجرین. تو ان کے تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو دیکھو. ان کے مقابلے میں روٹی انہیں میسر نہیں آ رہی ہے، رات کو سر کے اوپر چھت نہیں ہے، برف باری سے بچنے کا سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں میسر ہے. ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو. اے اللہ کیا آپ نے کیسا کرم فرمایا ہوا ہے مجھ پر کہ مجھے رہنے کے لیے مکان بھی آرام دے رکھا ہے. اے اللہ آپ نے مجھے کھانے کو بھی دے رکھا ہے. اے اللہ میرے بچے بھی خوش ہیں. اے اللہ میری تندرست بھی ہوں. اے اللہ نہ سردی سے پریشان ہوں، نہ گرمی سے پریشان ہوں. اپنے ہر چیز کا مجھے اہل دے رکھا ہے. ان چیزوں کی طرف دھیان جو بھٹک رہا ہے نا خیال ادھر سے ادھر، اس بھٹکے ہوئے خیال کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان کی طرف متوجہ کرو. جتنا اس کی طرف متوجہ کرو گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی عادت ڈالو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا تو یہ مال کی محبت، یہ جاہ کی محبت، یہ شہرت کی محبت، یہ منصب کی محبت، یہ سب ہیچ در ہیچ نظر آئیں گے. کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی شہرت، یہ سب ہیچ در ہیچ ہو جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہوگا. تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تعلق تو قائم ہو جائے گا. اس کی نعمتوں کو سوچو گے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا صحیح معنی میں بندہ بنا دیں گے. پھر یہ جو دنیا بھر کے خیالات اور گناہوں کے وسوسے آتے ہیں وہ انشاءاللہ رفع ہو جائیں گے. پھر دنیا کی مال و دولت اور راحت اور عزت اور شہرت اور منصب اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیچ در ہیچ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرماتے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کو سنجر ایک جگہ تھی تو اس کا سلطان تھا، اس کا بادشاہ تھا. تو وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے سارے سنجر کی سلطنت جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلطنت کے مالک بن جائیں اور سلطان بن جائیں. یہ پیشکش کی پوری سلطنت کی بادشاہ نے. اللہ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ کسی نے نظم کیا ہے کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم.
سنجر اس ملک کا نام تھا، اور اس کے بادشاہ کا جو تاج تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، سیاہ رنگ کا تاج. سیاہ بھی خوبصورت ہوتے نا، بعض اوقات ایک سیاہ چیز بھی خوبصورت لگتی ہے، تو اس نے سیاہ رنگ کا تاج بنا رکھا تھا، تو وہ سنجر کا تاج تھا. تو مولانا فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر از نیم روز نیم شب، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بدانگ نمی خرم. وہ جو سلطنت تھی سنجر کی، اس کا ایک علاقہ تھا جس کو نیم روز کہلاتے تھے. نیم روز، نیم روز کے لفظی معنی فارسی میں ہوتے ہیں آدھا دن. تو اس نیم روز کی سلطنت پیش کی تھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو فرمایا کہ اگر میرے دل میں سنجر کے تاج کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو تو میرے قسمت کا چہرہ اللہ تعالیٰ سنجر کے تاج کی طرح سیاہ کر دے. اگر میرے دل میں سنجر کے تاج کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو تو اللہ میاں ایسا ہی میرا بخت، میری قسمت ایسی سیاہ کر دے جیسے سنجر کا تاج ہے. زانگاہ کے رافتم خبر از نیم ملک نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت ملی ہے، آدھی رات کی سلطنت ملی ہے، تو میں آدھے دن کی سلطنت کو ایک دمڑی کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں. یہ نیم روز کے معنی تھے آدھا دن، اور وہ سلطنت تھا. تو نیم روز یعنی آدھے دن کی سلطنت میں ایک دمڑی کو بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں، جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت نصیب ہوئی ہے. آدھی رات کی سلطنت سے کیا مراد؟ کہ آدھی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا، اس کے سامنے عبادت کرنا، اس سے تعلق جوڑنا، اس سے دعائیں مانگنا. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لذت اور حلاوت عطا فرمائی ہے اور اس کی جو سلطنت مجھے بخشی ہے، اس کے آگے نیم روز کی سلطنت کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. میں ایک دمڑی میں بھی اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی ذات سے تعلق عطا فرما دیتے ہیں تو پھر کوئی دولت، کوئی حشمت، کوئی حکومت، کوئی منصب، کوئی جاہ وہ آدمی کے سامنے پرے کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. تو راستہ کیا ہے کہ سوچ کا رخ موڑو. سوچ کا رخ موڑو. کس طرح موڑو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف، اپنی حاجتیں اس سے مانگنے کی طرف. یہ جو دن رات شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہے ہو، وہ اس منصوبوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے آپ نے اتنا کچھ عطا فرما رکھا ہے، پہلے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر جو مجھے مطلوب ہے اللہ اس کو آپ سے مانگتا ہوں. اسی لیے دعا کرنے کا جو بہتر طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ آدمی دعا سے پہلے شکر ادا کرے. الحمدللہ رب العالمین پہلے کہے. کیا مطلب؟ کہ اگر صرف بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر کیے حاجت مانگو گے اللہ تعالیٰ سے تو گویا ایک طرح سے کہیں اس میں شائبہ پیدا ہوتا ہے شکوے کا. جیسے میرے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں، میں مانگ رہا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں. لیکن پہلے شکر ادا کر لو کہ جو موجودہ نعمتیں ہیں ان پر شکر کر کے اعتراف کر لو کہ اللہ آپ نے مجھ پر بہت نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، ساری تعریفیں آپ کی ہیں، سارا شکر آپ کا ہے. پہلے شکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا اعتراف کر لو، اور اعتراف کر کے شکر ادا کر کے پھر کہو کہ اللہ بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن یہ حاجت ہے میری، یہ حاجت بھی پوری فرما دیجیے. تو پھر دیکھو وہ ایک طرف شکر کے نتیجے میں ایک شکر کی عبادت تم نے ادا کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت بھی پیش کر دی. تو دونوں چیزوں سے تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا، شکر سے بھی اور دعا سے بھی. تو اپنی سوچ کا محور، سوچ کا مرکز، سوچ کی لہر وہ اس طرف کرو، شکر کی طرف اور دعا کی طرف. اے اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں اس پر شکر، اے اللہ فلاں چیز کی حاجت ہے مجھے عطا فرما دیجیے. اگر یہ سوچ اور یہ بات جس طرح زبان سے، یہ شکر اور دعا یہ جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح دل سے بھی ہوتی ہے. چلتے پھرتے دل میں یہ کرتے رہو، یا اللہ میں باہر نکلا تھا آپ نے اچھی سواری عطا فرما دی، اللہم لک الحمد لک الشکر. یا اللہ بیٹھ گیا ہوں مجھے منزل تک آسانی سے پہنچا دیجیے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، گھر والوں کو خیر عافیت سے پاؤں،
اچھی حالت میں دیکھوں، کوئی برا منظر سامنے نہ آئے۔ اے اللہ جب میں گھر میں داخل ہو گیا سب کو اچھی حالت میں پایا، یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے۔ اے اللہ ان کے درمیان محبتیں قائم رکھیے، اے اللہ ان کو آپ اپنے دین دنیا کی ترقی عطا فرمائیے، صلاح و فلاح عطا فرمائیے۔ غرض کون انسان ایسا ہے جو حاجتوں میں جکڑا ہوا نہیں ہے؟ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے رہو۔ یہ اپنی سوچ کا رخ اس طرف موڑ دو، اس طرف موڑو گے تو جب اس طرف یہ سوچ کا رخ مڑے گا تو یہ جو شیطان دل میں ڈالتا ہے، مال کی محبت ڈالتا ہے، اس سے بخل پیدا ہوتا ہے اور ناشکری پیدا ہوتی ہے اور ناجائز کاموں کی طرف دھیان ہوتا ہے، یہ سارا دھیان مڑ کر اللہ جل جلالہ کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی فکر چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ شکر کی کثرت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار، اس پر شکر کی کثرت، اور اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، مانگتے رہنا، بس یہ کام کرنا تو دیکھو